اور میں پھر کہتا ہوں اصل نشانہ وہی 4-5 صحابہ کرام، ان 4-5 کے بارے میں تو میں چیلنجنگ انداز سے کہتا ہوں کسی ایک مفسر، محدث، فقیہ اور اصولی نے جو قابل اعتبار ہے ان کو نفاق کے ساتھ متہم نہیں کیا۔ ان کا تذکرہ کیا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے کیا، صحابی کی حیثیت سے کیا۔ ان کی بعض چیزوں پر اگر تنقید بھی کی تو بھی کسی نے ان کو کافر و منافق بتانے کی جرت آج تک نہیں۔ فرشتے یہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کارنامے کی۔ اب صرف حدیث کے اتنے حصے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بڑی تعداد تھی جو صحابی وہابی نہیں تھے، نعوذ باللہ منافق تھے اور حضور کے ساتھ تھے، اور بعد میں ان کی حقیقتیں کھل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے بہت ہی محترم حضرات سامعین، حضرات ناظرین، 10 روزہ پروگرام کی اس پہلی نشست میں یہ طالب علم آج آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام جو کہ اسلامی نیا سال ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتے ہی ہم کو 2 انتہائیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی مظلومانہ شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے تذکرے میں ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تنقیص و تحقیر کا نعوذ باللہ نامبارک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دفاع کرتے ہوئے ایک ایسا حلقہ بھی ہے جو دیگر اہل بیت کی تحقیر کرنے لگتا ہے یا پھر ان لوگوں کا دفاع کرنے لگتا ہے جن کا ظلم، جن کا جرم بالکل کھلا ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے راستے پر گامزن رہنے والے ان دونوں انتہاؤں سے بالکل بری ہیں۔ لہذا بہت سے احباب کا یہ تقاضا تھا کہ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو۔ ادھر ایک لمبے عرصے سے یہ مسئلہ بھی علماء اور طلباء کے درمیان زیر بحث رہا کہ صحابہ کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کچھ سامنے آئیں جو بہت ہی تشویشناک، بہت ہی افسوسناک تھی۔ صحابہ اور منافق ان دونوں کے درمیان نعوذ باللہ ایک خلط مبحث کرنے کی کوشش ہوئی، اور بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی رہیں جس پر علماء متفکر ہوتے رہے، دیندار لوگ متفکر ہوتے رہے، اور تحریری طور پر بہت سی چیزیں پیش بھی کی گئیں۔ لہٰذا یہ جو لمبے اور تفصیلی پروگرام 10 دن کے طے کیے گئے، بہت سے مخلص احباب کے مشورے پر اس میں پہلا بیان جو عنوان طے کیا گیا وہ یہی تھا کہ صحابہ کون ہیں، صحابہ کا مقام کیا ہے، قرآن میں صحابہ کو کیا کہا گیا، حدیثوں میں صحابہ کو کیا کہا گیا، اور قرآن اور حدیث کا وہ فہم
جو متقدمین نے لیا، سلف صالحین نے لیا، اس فہم کے مطابق صحابی کسے کہا جاتا ہے اور صحابی کا کیا مقام ہے۔ آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ یہ عاجز بندہ اس کی کوشش کرے گا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ سارے موضوعات بہت تفصیل کے ساتھ رکھے جائیں اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ اس کی صحیح نہج پر یہ کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور نفع کو عام فرمائے۔ سب سے پہلا مغالطہ جو لوگوں کو ہوا وہ لفظ صحابی سے یہ مغالطہ ہوا کہ منافق اور مخلص تمام لوگوں کو اسی ایک تعریف کے تحت لے آیا گیا۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ امت کے توارث اور تواتر اور تعامل، اس میں صحابی کس کو کہا گیا ہے، اور جب لفظ صحابی بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ پوری امت میں ایک نظریہ اتفاق رائے کے ساتھ چلا آ رہا تھا، 2 4 5 شذوذ آراء تھیں کہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور یہ ایک دینی اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں جب بھی لفظ صحابی بولا جائے گا اس سے وہی لوگ مراد ہوں گے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور پھر ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا۔ اس کو کبھی بھی امت کے درمیان 2 حصوں میں بانٹا نہیں گیا کہ مخلص صحابی اور نعوذ باللہ منافق صحابی۔ حدیث کے ابواب آپ کھولتے جائیے، صحاح ستہ اٹھا لیجئے، متکلمین کی کتابیں اٹھا لیجئے، اصولیین کی کتابیں اٹھا لیجئے، صحابہ کے مناقب کے ابواب قائم کیے گئے، فضائل الصحابہ پر کتابیں لکھی گئیں، وہاں پر صرف لفظ صحابی بولا گیا اور اس سے وہ ایک مراد ایک خاص شرعی اصطلاح ہے جس کا میں نے تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کیونکہ ایک بات یہ بھی پیش کی گئی کہ ایک مختصر سی مدت سے صحبت ثابت نہیں ہوتی، ایک لمبے عرصے تک کوئی ساتھ رہا ہو، دن اور رات اس نے استفادہ کیا ہو، تب وہ صحابی کہلانے کے قابل ہے۔ اس محمد الرسول اللہ والذین معہ کے تحت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ معیت کا اطلاق کثیر و قلیل تمام صحبت مدت پر ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن پاک کی اس آیت سے مولانا عبد الماجد دریابادی نے ثابت کی، جو وہ لغت کے ماہرین کے حوالوں سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت دریابادی کا طرز سب جانتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو کسی صاحب رائے کا حوالہ پیش کرتے ہیں، کسی مستند اور معتبر کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہی لفظ صحابی کا اطلاق پوری امت کے درمیان انہی لوگوں پر ہوتا رہا جو مخلص تھے، مؤمن تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کے حالت میں انہوں نے زیارت کی اور پھر ایمان پر اس کا انتقال ہوا۔ اصول فقہ کے مشہور امام، کچھ حوالے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اصول فقہ کے مشہور امام قاضی ابو بکر باقلانی متوفی 403 ہجری، انہوں نے حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ سے الکفایہ میں یہ بات نقل کی، صفحہ 51 پر۔ ظاہر ہے بہت سی عربی عبارات ہیں، اگر سب کی عربی بھی میں پڑھوں پھر اردو ترجمہ کروں تو وقت زیادہ لگے گا۔ حوالہ پیش کروں گا، کتاب کا نام، صفحے کا نام اور پھر ترجمہ اور مفہوم۔ انہوں نے نقل کیا کہ اہل لغت کے درمیان لا خلاف بین اہل اللغت فی ان القول صحابی مشتق من الصحبہ، اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ لفظ صحابی صحبہ سے مشتق ہے، اس کی کسی خاص مقدار سے مقید نہیں، لہٰذا اس کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جا سکتا ہے جو دوسرے کے ساتھ رہا ہو، کم یا زیادہ،
کوئی شخص دوسرے کے ساتھ پوری زندگی رہے یا ایک زمانہ یا ایک سال یا ایک ماہ یا ایک دن یا ایک ساعت، وہ صحبت فلانن کہہ سکتا ہے۔ اسی لغوی اشتقاق کی بنا پر ہر اس شخص کو صحابی کہا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، خواہ دن کے کچھ حصے ہی میں۔ اس لفظ کا لغوی مفہوم یہی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے مقدمے میں صفحہ 19 پر لکھا کہ قاضی ابو بکر باقلانی کے اس کلام سے محدثین کے مذہب کی ترجیح پر استدلال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اہل لغت سے یہی نقل کر رہے ہیں کہ مطلق صحبت کا اطلاق ایک ساعت پر بھی ہوتا ہے، اور اکثر محدثین نے اپنی اصطلاح لغت کی روشنی ہی میں مقرر کی ہے، لہذا اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اسی لغوی معنی کی رعایت کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ محدثین نے صحابی کی جو تعریف پیش کی، جو الکفایہ میں صفحہ 51 پر نقل کی گئی، فتح المغیث میں جلد 4 صفحہ 78 پر نقل کی گئی، وہ تعریف یہی ہے: من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا او شہرا او یوما او ساعتا او رآہ فہو من اصحابہ، کہ جو ایک سال یا ایک ماہ یا ایک دن یا ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو یا صرف آپ کو دیکھ لیا ہو، وہ صحابی ہے۔ حافظ ابن الصلاح نے اپنے مقدمے میں صفحہ 293 پر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث میں صفحہ 79 پر، حافظ زین الدین العراقی نے التقیید والایضاح میں صفحہ 291 پر اسی کے قریب قریب تعریف ذکر فرمائی۔ اور پھر سب سے آگے بڑھ کر رئیس المحدثین، امام المحدثین، حجت اللہ فی الارض، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں جلد 1 صفحہ 515 پر جہاں باب قائم فرمایا، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز تو یہاں پر یہی غور کیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی اس کے درمیان فرق نہیں کیا کہ میں مخلص صحابہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ منافق صحابہ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ان کے کیا فضائل ہوں گے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی تاریخ میں صحابی ایک شرعی اصطلاح ہے جو اسی شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو مؤمن ہے، صادق ہے، مخلص ہے، اور ایمان کی حالت میں اس نے حضور کو دیکھا اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی۔ تو امام بخاری نے جہاں پر یہ باب قائم فرمایا، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر انہوں نے صاف صاف یہی تعریف بیان فرمائی، اور وہی تعریف جمہور امت نے اختیار کی۔ امت کا توارث اور تعامل اسی پر ہے، اسی تعریف کو امت نے اختیار کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا، من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ۔ اپنی صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا کہ اسلام کی حالت میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ لیا یا اس نے آپ کو دیکھ لیا وہ آپ کے صحابہ میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ کے مقدمے میں، حافظ سخاوی نے فتح المغیث جلد 4 صفحہ 78 پر، حافظ سیوطی نے تدریب الراوی جلد 2 صفحہ 667 پر اس تعریف کو جمہور فقہاء، محدثین، اصولیین کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس وضاحت کے ساتھ درست قرار دیا ہے کہ بشرطے کہ اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی ہو۔ یہی جمہور امت کا مسلک ہے، یہی جمہور امت نے یہ بات کہی۔ اس کے علاوہ جو چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں اس کو حافظ ابن کثیر نے، حافظ زرکشی نے، حافظ سخاوی نے جو ذکر کیے بھی ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو شاذ کہا، بعض کو باطل کہا، بعض کو اہل بدعت کا قول قرار دیا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ ایک روایت سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 162 ہے کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا، کہ صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ان کا ایک ساعت بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ٹھہرنا تمہارے عمر بھر کے اعمال خیر سے، عمر بھر کے اعمال سے زیادہ خیر رکھتا ہے، بھلا ہے اور اچھا ہے۔ یہاں تک کہ صحابی کا جہاں تک معاملہ ہے اور اس کو نفاق کے ساتھ
خلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس بات پر اتفاق ہے۔ امام مزی رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے البحر المحیط للزرکشی جلد 4 صفحہ 300 میں، کہ جو دواوین حدیث ہیں، ذخیرہ احادیث ہیں، اس میں کسی بھی ایسے شخص سے کوئی روایت نقل نہیں کی گئی جو شخص نفاق سے متہم کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ نفاق کا جو معاملہ تھا اس وقت بعض منافقین وہ تھے جو بالکل واضح تھے، حضور پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ منافق، صحابہ ان کو جانتے تھے۔ بعض کو اشاروں اور کنایوں سے صحابہ کرام جانتے تھے، حضور نے ایسے اشارے فرما دیے۔ بعض کے اعمال بالکل کھلے ہوئے تھے، لوگ جانتے تھے کہ ان کے اعمال منافقین والے۔ اس لیے جو بھی لمز بالنفاق کے الفاظ ہیں کہ جس شخص پر بھی نفاق کی تہمت تھی اور نفاق سے اس کا دامن صحابہ سمجھتے تھے کہ دامن آلودہ ہے، اس کی کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نقل نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ایک بڑی دلیل یہ ہے صحابی کے مقام کی، اور صحابی تھوڑا ہی سا چاہے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے فتح المغیث میں جلد 4 صفحہ 86 پر اسی مضمون کو اپنے قول کے ساتھ یوں نقل کیا کہ صحابیت کے شرف کے لیے کسی خاص مدت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی دلیل ایک وہ قصہ ہے جس میں ایک مرتبہ ایک بدوی دیہاتی تھے، اور وہ انصار مدینہ کی ہجو کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں غلط باتیں کہا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا اور ان کا جرم، اس کی تحقیق ہوئی، یہاں تک کہ ان کا جرم ثابت ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس وقت یہ فرمایا، لولا ان له صحبة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نال فيها لكفيتموه ولكن له صحبة، کہ اگر ان کو صحبت کی، صحابیت کا شرف نہ ملا ہوتا، جس کی برکت سے آج نہ معلوم یہ کس مقام پر ہیں، تو میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتا، مگر چونکہ یہ صحابی ہیں اس لیے ان کو چھوڑ دو اور ان کو جانے دو۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے سزا تو بہت دور کی بات، کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی ان سے نہیں فرمائی، صرف اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ان کو حاصل ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء حاصل ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے جو فتح المغیث جلد 4 صفحہ 100 پر، کہ شرف صحبت خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے یہاں مطلق صحابہ کی تعظیم کا ہمیشہ معمول رہا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی تبصرہ کیا تو انہوں نے منع کرتے ہوئے یہی قصہ سنایا جو قصہ میں نے ابھی نقل کیا ہے۔ اور اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی ترمذی شریف کی ہے جو حدیث نمبر 5838 ہے۔ ترمذی شریف کی اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی، اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو، اس ایمان والے کو، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو۔ یعنی صحابی کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی جو شرح لکھی اس کے جلد 1 صفحہ 127 پر قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات لکھی، وَإِنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَآهُ مَرَّةً مِّنْ عُمُرِهِ، لمبی عبارت ہے کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور زندگی میں ایک بار بھی آپ کو دیکھ لیا، اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو گیا، وہ بعد میں آنے والے ہر بزرگ سے افضل ہے، اس لیے کہ صحبت نبی کی فضیلت کے برابر اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بحث تھی کہ صحابی کون ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، والذین معہ اشداء علی الکفار، حضور کی معیت جن لوگوں کو حاصل ہوئی، ظاہر ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قابل قبول ہی نہیں، لہذا ایمان کے ساتھ جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا، قرآن کی روشنی میں وہ صحابی ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لا تمس النار، جو حدیث میں نے ابھی بیان کی کہ جس نے ایمان کی حالت میں جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، وہ صحابی ہے۔
اور انہی کی روشنی میں جمہور امت کا یہی مسلک ہے، یہی موقف ہے، یہی نظریہ ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی، آپ کے ساتھ رہ لیا، آپ سے ملاقات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کا ایمان پر انتقال ہو گیا، تو وہ شخص صحابی ہے، اور صحابہ سے متعلق جو بھی فضائل پھر قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، بیان کیے گئے، وہ تمام فضائل ان تمام لوگوں کو حاصل ہوں گے جو صحابی ہیں، اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے، اس تعریف کے اعتبار سے۔ لہٰذا سب سے پہلا تو یہ مغالطہ دور ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بعض چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں ان محمدن یقتل اصحابہ، اور قیامت کے دن حضور اپنے صحابہ کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ان کو میرے پاس بلاؤ، یہ میرے صحابہ ہیں، فرشتے ان کو بھگائیں گے، یا یوں کہا جاتا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، یہ ایک خاص پس منظر میں ہے۔ انشاءاللہ میں آخر میں ان مغالطوں کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ اب صحابہ کی یہ تعریف طے ہونے کے بعد ہم قرآن کی طرف آئیں کہ قرآن مجید نے صحابہ کا کیا مقام بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں کیا کہا گیا۔ یاد رکھیے، جو بھی تعریفات، جو بھی فضائل، جو بھی مناقب صحابہ کے بیان ہوئے، جن کو مفسرین نے ان کی تفصیلات عرض کی، محدثین نے ابواب قائم کیے، محدثین نے اس پر کتابیں لکھی، اور جمہور امت نے اس کے بارے میں تحریر فرمایا، کہیں پر بھی یہ تمیز نہیں کی گئی کہ یہ فضائل و مناقب فلاں صحابہ کے لیے ہیں جو اتنے سال رہے ہوں یا اتنے دن رہے ہوں، یا فلاں صحابی کے لیے ہیں جو مخلص تھے، بلکہ لفظ صحابی کا ہی اطلاق کیا گیا، اور لفظ صحابی سے مراد ابھی میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ اب ذرا قرآن کی طرف آئیے، مختصر حوالے بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی وقت لگ جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید نے جو بات کہی، اس سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن نے کسی بھی طرح کی مدت کی قید نہیں لگائی۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتنی واضح ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے بات تو حیرانی ہونی چاہیے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ مخلص صحابی تھے اور وہ اصل صحابی تھے، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے جن کو طلقاء کہتے ہیں لوگ، وہ اصلاً مخلص صحابی نہیں تھے یا ان کی صحابیت میں کچھ کمزوری تھی۔ قرآن نے اتنی وضاحت سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے، صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے انہوں نے مال خرچ کیا اور مجاہدے کیے، ظاہر ہے ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہوا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں وہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن حسنہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ کا سب سے ہے، سب سے حسنہ کا وعدہ ہے۔ اور حسنہ کیا ہے؟ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کو حسنہ مل جائے گا گویا جہنم کو ان سے دور کر دیا جائے گا، وہ جہنم کی چیخ اور پکار بھی نہیں سن سکیں گے۔ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ ہر فریق صحابہ سے اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، ان لوگوں سے بھی جنہوں نے فتح سے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے فتح کے بعد فی سبیل اللہ مال دیا اور جہاد کیا۔ اس لیے صحابہ کرام کے اختلاف اور باہم لڑائیوں کو دیکھ کر کسی شخص یا فریق پر زبان طعن دراز کرنا جائز نہیں، ان کے باہمی مشاجرات کو صحیح مقاصد پر محمول کرنا چاہیے یا اجتہادی غلطی ماننا چاہیے۔ آغاز آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اپنے بعد آنے والے تمام لوگوں سے افضل تھے، کیونکہ وہ اسلام میں بھی سابق تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی المنفقین قبل الفتح وبعده كل لهم ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء۔ اگرچہ ان کے درمیان تفاوت ہے، یقیناً تفاوت ہے، درجات کا تفاوت ہے۔ جو ابتدائی دور میں ایمان لائے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور جو بعد کے دور میں ایمان لائے ان کی قربانیاں اس مقام تک نہیں پہنچیں، لیکن اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ، رضامندی کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ سب سے ہے۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں لکھا اَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ وَعَدَ اللَّهُ الْمَثُوبَةَ،
الحسنى وہی الجنہ مع تفاوت درجاتہم فیہا، یعنی ہر طرح کے صحابہ سے، جو پہلے والے ہیں یا بعد والے ہیں، سب سے اللہ نے مثوبہ کا وعدہ کیا اور وہ جنت ہے، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور وہ جنت ہے، البتہ درجات کا تفاوت۔ مولانا محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، آیات مذکورہ میں اگرچہ صحابہ کرام میں باہمی درجات کا تفاضل ذکر کیا گیا ہے، لیکن آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی باہمی فرق مراتب کے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ سب کے لیے کر دیا ہے، اس کے باوجود سب کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیت ملاؤ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، تو معلوم ہوگا کہ صحابہ جہنم سے ایسے دور رہیں گے کہ اس کی تکلیف دہ آوازیں بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچیں گی اور وہ اپنی دلخواہ نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یہ اتنی واضح آیت ہے قرآن پاک کی جو تمام ادوار کے، ابتدائی دور کے، درمیانی دور کے، بعد کے دور کے تمام صحابہ کرام پر منطبق ہوتی، اور صحابی کی وہی تعریف ہے جسے جمہور امت نے اختیار کیا، جسے پوری امت نے اختیار کیا۔ آج کیا ہو گیا ہے، پوری امت کے سینکڑوں ہزاروں محدثین، مفسرین، اصولیین، متکلمین کی ایک مضبوط رائے کو چھوڑ کر بعض شذوذ آراء کو اختیار کیا جاتا ہے، اور میں بتاؤں گا کہ اگر متقدمین نے بھی کوئی شاذ رائے اختیار کی یا کوئی تفرد اختیار کیا تو وہ کیوں کیا؟ آج کے دور کے تفرد اختیار کرنے والوں میں اور پہلے متقدمین اور سلف صالحین کے دور میں جن کا تفرد ہوتا تھا ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ اس کے بعد مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمہ اللہ نے دوسری آیت قرآن کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الی آخر آیہ، تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے یہ آیت تمام جماعت صحابہ کی مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے، خصوصاً اصحاب بیعت الرضوان جن کا ذکر آغاز سورت سے برابر ہو رہا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک اس سے تمام صحابہ کرام مراد ہیں، اور معیت کا اطلاق کثیر و قلیل ہر مدت صحبت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت تمام صحابہ کرام کی شان میں ہے، اور اس آیت کے ذیل میں تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے، بہت تفصیل کے ساتھ امام قرطبی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے، اور امام بغوی نے بھی اس کو امام قرطبی کے حوالے سے نقل کیا، اور قرطبی میں بھی موجود ہے تفسیر بغوی میں جلد 16 صفحہ 296 پر کہ ایک مرتبہ حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت مالک ابن انس کے رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے صحابہ کے بارے میں کوئی بد کلامی کی تو انہوں نے اس کو ٹوکا اور پھر یہ آیت پڑھ کے کہا من اصبح وفی قلبہ غیظ علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابته هذه الآیہ لیغیظ بہم الکفار۔ یہ جو وعید آئی ہے کہا کہ جس کے دل میں صحابہ کے لیے بغض ہے، کسی بھی صحابی کے لیے، یہ آیت اس کے خلاف جاتی ہے، یہ آیت اس کے بارے میں ایک وعید کی حیثیت رکھتی۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سورہ حجرات کی آیت ہے تفصیل کے ساتھ، غور فرمائیے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، صاف معلوم ہوتا ہے صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم پوری جماعت، اور صحابہ کی پوری جماعت اس سے مراد ہے۔ مفسرین نے بھی یہی بات لکھی کہ یہ آیت صحابہ کرام کی مدح و منقبت میں بڑی اہم آیت ہے، خود اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور ان کے دل میں ایمان کی محبت راسخ ہونے کی گواہی دی، یہاں تک کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں انہوں نے بھی یہاں تک اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ کا خطاب عام صحابہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پر اصرار کرنے کی جسارت نہ کرتے تھے، بلکہ آپ کی رہنمائی پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیشہ اطاعت کی روش پر قائم رہتے تھے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جنہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا وہ ایمان کی محبت سے خالی تھے، بلکہ اس سے جو بات مترشح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے اس تقاضے کی طرف سے ان کو ذہول ہو گیا تھا، جس کے باعث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی رائے پر اصرار کرنے کی غلطی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ان کی اس غلطی پر اور اس کے برے نتیجے پر متنبہ فرمایا،
اور پھر بتایا کہ صحیح روش وہی ہے جس پر صحابہ کرام کی جماعت قائم۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت سورہ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے لے کر آخر تک، مفسرین کے مطابق السابقون الاولون تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت الرضوان میں شرکت کی، زیادہ تر یہی کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بیت اللہ کی طرف بھی اور بیت المقدس کی طرف بھی، وہ السابقون الاولون۔ لیکن ایک بڑی جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ جو بھی بیعت رضوان میں صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے وہ سب اس السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ تفسیر بغوی میں پھر یہ لکھا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بقیہ تمام صحابہ کے لیے، بقیہ تمام صحابہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کے ذیل میں یہاں تک لکھ گئے کہ مفسرین سلف کے اقوال السابقون الاولون کی تعیین میں مختلف ہیں۔ اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ کے علاوہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ تمام مہاجرین و انصار اطراف کے مسلمانوں اور پیچھے آنے والی نسلوں کے اعتبار سے سابقین اولین ہیں۔ ہمارے نزدیک ان اقوال میں چندہ تعارض نہیں، سبقت و اولیت اضافی چیزیں ہیں۔ ایک ہی شخص یا جماعت کسی کے اعتبار سے سابق اور کسی کے اعتبار سے لاحق بن سکتی، جیسا کہ ہم نے فائدہ میں اشارہ کیا۔ جو شخص یا جماعت جس درجے میں سابق و اول ہوگی اسی قدر، چونکہ وعدہ ہے السابقون الاولون سے، وعدہ ہے اتبعوہم بإحسان سے، کیا وعدہ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ تو مفسر عثمانی کہتے ہیں کہ السابقون الاولون سے ہی تمام صحابہ کرام مراد ہیں، اور یہ سبقت اور اولیت یہ ایک کسی کے لحاظ سے سبقت آگے بھی ہو سکتی اور پیچھے بھی ہو سکتی۔ جو شخص یا جماعت جس درجے میں سابق و اول ہوگی اسی قدر اللہ کی رضا اور حقیقی کامیابی سے اس کو حصہ ملے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی واضح آیت جو صحابہ کرام کی شان میں ہے، سورہ تحریم کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے، واضح ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ نہ تو نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ یہاں تک کہ اس آیت کے ذیل میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سرخروئی اور سرفرازی کا بیان ہے کہ اس دن سب اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے آگے اور داہنے ان کی روشنی ہوگی جو ان کی رہنمائی کر رہی ہوگی۔ اسی طرح ایک آیت ہے جس کے 20واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، 19ویں پارے کی آخری آیت، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ عبادہ الذین اصطفیٰ کون ہیں؟ امام طبری نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، امام ابن کثیر نے لکھا ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ لنبی۔ ہر ایک صرف لفظ صحابی لکھتا ہے، تمام وہ اہل ایمان جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان پر ان کی وفات ہوئی، یہ ہیں وہ اللہ کے منتخب بندے جنہیں اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ساتھ کے لیے قبول فرمایا تھا۔ یہ قرآن پاک کی چند موٹی موٹی آیات ہیں جن سے بات بالکل واضح ہو جاتی اور بات کھل کر سامنے آ جاتی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیات پیش کی جائیں گی، پھر احادیث پیش کی جائیں گی، پھر متقدمین کے اقوال پیش کیے جائیں گے، لہٰذا اس کے بعد صحابہ کرام کی منقبت میں اور صحابہ کرام کے فضائل کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں میں وہ احادیث بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے سلسلے میں کیا احادیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اور اہل علم جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو ائمہ اربعہ میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں اور بڑا بلند مقام ہے، وہ ایک بڑے فقیہ مجتہد ہیں اور امام مجتہد ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک عظیم محدث ہیں، ان کی حدیث میں بھی خدمات اور فقہ میں بھی خدمات اور بڑا بلند مقام ہے ان کا۔ انہوں نے فضائل الصحابہ کے نام سے پوری اپنی ایک تصنیف فرمائی،
اور صحابہ کرام کے فضائل اس میں ترتیب وار بیان فرمائے، تو اس کے ابتدائی حصے میں انہوں نے مطلق صحابی کی فضیلتیں حدیث پاک سے بیان فرمائیں، پھر ایک ایک کر کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا۔ اسی فضائل صحابہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کچھ حدیثیں میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی عن قریب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائیں گے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے اور مسند الامام احمد میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی۔ ان میں سے ہو سکتا ہے بعض روایتیں ایسی ہوں جن کے بارے میں بعض محدثین یہ کہتے ہوں کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں، تو یہ بات اصولیین کے نزدیک، اصول حدیث کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں قبول کی جاتی، اور پھر جب اس سے ملتی جلتی دیگر صحیح روایات ہوں تو پھر اور مضبوطی ان میں آ جاتی، اور پھر جب قرآن کی صریح آیات اسی مضمون سے متعلق ہوں تو ان ضعیف روایتوں میں اور طاقت پیدا ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے صحابہ کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث ہے اور اس میں شدید ضعف نہیں ہے، ہلکا پھلکا ضعف ہے، تو وہ فضیلت کی حدیث ہونے کی وجہ سے خود قابل اعتبار، پھر بے شمار صحیح حدیثیں صحابہ کے فضائل میں اور تقویت مل جاتی، پھر قرآن کی آیات صحابہ کی شان میں، لہذا ان حدیثوں پر اعتبار کرنا چاہیے، ان حدیثوں میں جھول پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب مسئلہ بن گیا ہے، فکر کرنی چاہیے اس بات کی لوگوں کو کہ ہمارا مقصد زندگی یہ بن گیا ہے کہ صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام کی عظمت لوگوں کے دلوں سے کم کر دی جائے، اور علمی بحثیں ایسی پیدا کر دی جائیں جس کی وجہ سے ذہنی انتشار پیدا ہو۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، وہ بھی حضرت عبداللہ سے، یہ اسی طرح کی روایت ہے، چونکہ یہ الگ الگ روایتیں ہوتی ہیں اور ایک ہی روایت کئی کتابوں میں موجود ہوتی ہے تو وہ انہوں نے نقل فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، اور یہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے مد کے برابر یا اس کے آدھے دانے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پر جو اعتراض کیا جاتا ہے میں انشاءاللہ اس کو آخر میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مسند البزار میں بھی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے روز اللہ ان کے کسی حیل و حجت کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی جلد 8 صفحہ 185 پر نقل کیا گیا کہ حضرت معاذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، ہر امیر کی اطاعت کر اور ہر امام کے پیچھے نماز پڑھو، اور میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز گالی مت دینا۔ اس کے علاوہ ایک روایت ہے جو امام احمد نے عطا ابن ابی رباح کے حوالے سے نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت کی تو میں اس کی حفاظت کروں گا قیامت کے دن، اور میں میرے صحابہ کو جس نے برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے علاوہ وہی روایت جو میں نے ابھی عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے نقل کی تھی، جس کو ابن ماجہ میں بھی نقل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی نقل کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضور کے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ ان کا نبی کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ عن قریب انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ معروف محدث اور مصنف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرمائے، قرآن کی آیتیں جمع فرمائیں اور حدیثیں جمع فرمائیں۔ زیادہ تر حدیثیں تو وہی ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کر دیا۔ ایک روایت انہوں نے نقل کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، جو حیات الصحابہ میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے، جو حافظ ابو نعیم نے تحریر لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو ان میں سب اپنے علم کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور اپنی رسالت کے ساتھ ان کو مبعوث فرمایا۔ پھر آپ کے بعد لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو کچھ لوگوں کو آپ کے اصحاب اور دین کے ناصر و مددگار کے طور پر منتخب فرمایا، یعنی صحابہ کرام اللہ کے منتخب بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے بعد ان سے بہتر کوئی جماعت نہیں نبیوں کی جماعت کے بعد۔ انہی حافظ ابو نعیم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ حضور کے اصحاب اس امت کے بہترین لوگ ہیں، یہ حضور کے اصحاب اس امت کے بہترین لوگ ہیں، ان کے قلوب سب سے زیادہ نیک اور صالح ہیں اور ان کا علم سب سے زیادہ عمیق ہے اور یہ پوری امت میں سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ روایت، یہ تو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد والوں کا، پھر ان سے بعد والوں کا، یعنی حضور کا جو زمانہ ہے، صحابہ کا جو دور ہے حضور کے ساتھ اور پھر حضور کے بعد صحابہ کی حکومت کا جو دور ہے، یہ سب سے بہترین دور ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے، سب سے اچھا زمانہ ہے۔ یہ روایت تو بہت تفصیل کے ساتھ الگ الگ کتابوں میں آئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، صحیح مسلم میں جلد 2 صفحہ 308، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وجود و بقا میرے صحابہ کی حفاظت اور امن و سلامتی کا ذریعہ، اور میرے صحابہ کا وجود میری امت کے امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ پر وہ حوادث پیش آئیں گے جن کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں، اور صحابہ کے دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد پوری امت ان خطروں سے دوچار ہوگی جن سے میں آگاہ کر چکا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم لوگ اسلام کے معاملے میں اس بہترین شخص ایسے شخص کو پاؤ گے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کا انتہائی مخالف رہا ہو۔ ظاہر ہے یہ چند روایات ہیں جو میں نے اس وقت نقل کی ہیں تاکہ وقت کو بچایا جا سکے۔ حدیث کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں صحابہ کرام کے فضائل پر ابواب قائم ہیں، پوری کتابیں اس موضوع پر تحریر کی گئیں۔ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں مضبوط طریقے پر رہنی چاہیے تاکہ ہم اپنی عاقبت بچا سکیں، اللہ کے مقرب بن سکیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت طبرانی نے الکبیر میں جلد 2 صفحہ 78 پر نقل کی، اور البانی نے صحیح الجامع میں نقل کی صفحہ 545 پر اور اس کو صحیح کہا، اور امام سیوطی نے اس کو حسن کہا الجامع الصغیر میں۔ وہ روایت اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو غلط سلط بات مت کہنا بلکہ اچھی بات کہنا اور نرم بات کہنا اور اعتدال کی بات کہنا اور خیر کی بات کہنا۔ قرآن کی آیات پیش کر دی گئیں، احادیث مبارکہ پیش کر دی گئیں۔ اب اس کے بعد جمہور امت صحابہ کرام کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ حضرات صحابہ کرام امت کی نظر میں کیا ہیں؟ حافظ ابن عبد البر الاستیعاب جلد 2 صفحہ 21 پر لکھتے ہیں، صحابہ خیر القرون اور خیر امت ہے۔ تمام صحابہ کی عدالت یوں ثابت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ثنا کی
اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا عادل نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ نے اپنی صحبت، اپنے نبی کی صحبت اور نصرت کے لیے پسند کیا، اور اس سے بڑھ کر کوئی تزکیہ نہیں ہو سکتا، نہ اس سے زیادہ کامل کوئی تعدیل ہو سکتی۔ آگے چل کر انہی حافظ عبد البر نے پھر لکھا ہے صفحہ 9 پر کہ صحابہ کے احوال سے بحث کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں یعنی اہل سنت و جماعت، ان سب کا اجماع و اتفاق ہے کہ صحابہ کل کے کل عدل ہیں۔ علامہ ابن الاثیر جزری جامع الاصول میں تحریر فرماتے ہیں، اس کا جو قلمی نسخہ ہے اس میں یہ بات تحریر فرمائی گئی کہ تمام صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عادل قرار دینے کی وجہ سے عادل ہیں، ان کی عدالت میں بحث کی حاجت نہیں۔ یہی قول مسلمانوں کے بڑے طبقے کے اگلے پچھلے تمام ائمہ و علماء کا ہے۔ امام النووی شرح مسلم جلد 2 صفحہ 273 پر فرماتے ہیں کہ اہل حق اور وہ سب لوگ جن کا اجماع میں اعتبار ہے اس امر پر پورا اتفاق کرتے ہیں کہ صحابہ کی گواہی اور روایت مقبول ہے اور وہ کامل طور پر عادل ہیں، ان سب سے اللہ راضی۔ امام غزالی احیاء العلوم اور علامہ سید مرتضیٰ اس کی شرح جلد 2 صفحہ 223 میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کا تزکیہ اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک کی عدالت ثابت مانی جائے اور ان میں طعن کرنے سے بچا جائے واجب ہے، اور جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عام کی اور خاص کی تعریف کی ہے اسی طرح تعریف کی جائے۔ اور دیندار کے لیے یہ زیبا ہے کہ صحابہ جس حال پر عہد نبوی میں تھے اسی حال پر آخر تک ان کو باقی رہنے والا اعتقاد کرے، اور اگر کوئی لغزش نقل کی جائے تو عاقل کو چاہیے کہ اس نقل پر غور کرے، اگر وہ کمزور ہو تو ان کو رد کرے، اور اگر ایسا نہ ہو اور روایت آحاد ہو تو بھی متواتر بات میں اور جس چیز کی شاہد نصوص ہیں وہ نقل کوئی قدح پیدا نہیں کر سکتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں ایک خاص فصل اسی لیے بنائی اور اس میں یہ بات تحریر فرمائی، تیسری فصل صحابہ کی عدالت کے حال میں تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ کل صحابی عادل ہیں، اس کی مخالفت سوائے چند بدعتیوں کے کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ صحابہ کی تعظیم، غور کیجئے حافظ ابن حجر کیا لکھ رہے ہیں، صحابی کی تعظیم اگرچہ ان کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو، خلفائے راشدین کے نزدیک ایک مقرر اور یقینی بات تھی، مانی ہوئی بات تھی، اور پھر وہ واقعہ نقل فرمایا جو میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد خطیب بغدادی نے کفایہ میں صفحہ 415 میں محمد ابن عبداللہ ابن عمار رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ صحابہ، حضور کے تمام صحابی حجت ہیں۔ ابن الحمام حنفی نے صاحب فتح القدیر میں اور ان کے شاگرد رشید ابن ابی شریف نے یہ بات نقل کی، یہ بات لکھی کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد تمام صحابہ کو وجوبی و حتمی طور پر عادل اور پاک و صاف ماننے کا ہے، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک کی عدالت ثابت مانی جائے اور ان پر طعن سے پرہیز کیا جائے، اور جیسے اللہ نے ان کی تعریف کی اس طرح تعریف کی جائے۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا کہ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں، ذهب جمہور العلماء الى ان الصحابة كلهم عدول قبل فتنة عثمان وعلی وكذا بعده، کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام جو حضرت عثمان کے زمانے میں جو فتنے پیدا کیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے زمانے میں جو فتنے پیدا کیے گئے، اس دور تک کے بھی جتنے صحابی ہیں جو موجود تھے اور جن میں سے کوئی جنگ جمل میں تھا اور کوئی جنگ صفین میں تھا اور کوئی ادھر تھا اور کوئی ادھر تھا، سب کے سب عادل ہیں، سب کی عدالت پر امت کا اتفاق ہے۔ خطیب بغدادی نے تو اپنی کتاب کفایہ میں ایک پورا عنوان قائم کیا، باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابہ، اللہ اور اس کے رسول کا صحابہ کو عدول قرار دینے کا مطلب، اور پھر اس کے تحت لکھا صحابہ کی عدالت محقق و معلوم ہے، اللہ کے عادل قرار دینے سے ان کو اور ان کی پاکیزگی کی خبر دینے سے اور ان کو اپنے لیے چن لینے کی وجہ سے۔ پھر تفصیل کے ساتھ اور بھی بہت سی عبارتیں
ایک بات میں یہاں درمیان میں ضرور عرض کروں، آج کل یہ جو ساری بحث پیش کی گئی اور بحثیں پیش کی جا رہی ہیں صحابہ کے تعلق سے، جو تعریفات میں خلط مبحث ہو رہا ہے اور وہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ صحابہ اور منافق کے درمیان نعوذ باللہ گڈمٹ کیا جاتا ہے، اس کا عام مقصد یہ ہے کہ دو چار نام ہیں جن سے کچھ لوگوں کو بڑی ناراضگی ہے، حضرات معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ ابن شعبہ، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو کسی طرح ان تعریفات میں گڑبڑیاں کر کے صحابیت کے زمرے سے نکالا جائے، کوئی ایک محدث، کوئی ایک فقیہ، کوئی ایک مفسر، کوئی ایک متکلم، کوئی ایک اصولی، کوئی ایک ایسا لا کر پیش کر دیا جائے جس نے نعوذ باللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی صحابی نہ مانا ہو اور نعوذ باللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی منافق کہا ہو۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے مناقب کے باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے، بخاری شریف میں قائم کیا گیا، ترمذی شریف میں قائم کیا گیا، امت کے جمہور امت نے، پوری امت نے ان کو صحابی تسلیم کیا، اور جب صحابی تسلیم کیا تو تمام فضائل و مناقب جو صحابہ کے بارے میں وارد ہوئے وہ سب ان تمام حضرات پر منطبق ہوں گے۔ میں آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ان میں سے بعض سے صحابہ معصوم نہیں ہیں، نبیوں کی طرح گناہوں سے بالکل پاک و صاف نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو سکتی تھیں، لیکن ان سے غلطیاں جو ہوئیں اللہ نے ان کے اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ یہ یقین طے شدہ بات ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر تائب ہوئے اور انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے معافی مانگی، اور ان کا خیر اتنا زیادہ تھا کہ وہ غلطیاں اس کے سامنے بڑی چھوٹی پڑ گئیں، یا ان سے وہ غلطیاں ہوئیں جو ان کے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ صحیح سمجھ کر رہے تھے، لیکن وہ ایک غلطی تھی، لیکن ان کے جو فضائل ہیں قرآن سے ثابت ہیں، حدیثوں سے ثابت ہیں، اس کے بعد یہ طے شدہ بات ہے کہ ان صحابہ کرام کی وہ غلطیاں معاف ہو گئیں اور اللہ کے نزدیک وہ ماجور ہیں، اور پوری امت کا اسی پر اتفاق ہے، پوری امت کا اسی پر اجماع ہے، اور پوری امت نے یہی نظریہ قائم رکھا ہے، اور غلطیاں بہت سی صحابہ سے کروائی گئیں، اللہ کی طرف سے ایک پورا انتظام تھا، ایک آئیڈیل جماعت تیار کرنی تھی، ایک مثالی جماعت تیار کرنی تھی، ظاہر ہے نبی سے غلطی کا صدور ممکن نہیں، تو صحابہ سے بہت سی غلطیاں کروائی گئیں کہ دیکھو غلطی کے بعد توبہ کیسے کی جاتی، اس کی بھی میں کچھ مثالیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ صحابہ کے درمیان اختلافات پیدا کروائے گئے تاکہ دیکھو امت کے درمیان اختلافات بھی اگر کبھی وجود میں آئیں تو ان اختلافات کو کس طرح حل کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت علی کی سیرت بھی مثالی ہے، اور حضرت حسن کی سیرت بھی مثالی ہے، اور حضرت حسین کا کردار بھی مثالی ہے، اور حضرت معاویہ کا طرز عمل بھی مثالی ہے، ان سب کی سیرتوں میں امت کے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ہی کے حوالے سے، ان کی تعدیل کے حوالے سے، ان کی نیکی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں نقل کی گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا، فتح الباری جلد 13 صفحہ 34 پر، اہل سنت، ظاہر ہے مشاجرات صحابہ کا جب موضوع آئے گا تو سب سے پہلا جو صحابہ کے درمیان مشاجرہ ہوا وہ جنگ جمل ہے اور جنگ صفین ہے، جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اور ایک طرف جنگ جمل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سب بھی بڑے عظیم صحابہ میں سے ہیں، بلکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت عائشہ ام المومنین ہیں، اور پھر وہ مسئلہ حل ہوا اور ان میں سے بہت سو نے اللہ سے سچی پکی توبہ زندگی میں کر لی، اور دوسری طرف حضرت معاویہ سے جو اختلاف ہوا، وہ اختلاف جس وقت ہوا یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برسر حق تھے اور حضرت علی کی دعوت حق پر تھی، لیکن اس اختلاف کے بعد پھر وہی معاملہ ختم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح ہوئی اور وہ معاملہ ختم ہوا اور اتفاق و اتحاد کا دور آیا۔ یہ مشاجرات صحابہ کا دور ہے، اور اسی میں لوگوں سے گڑبڑیاں ہوئی ہیں، اسی میں لوگوں نے غلو کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی وجہ سے کسی پر طعن کرنا ممنوع ہے، اگرچہ یہ جان لیا جائے کہ ان میں سے حق پر کون تھا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضرت معاویہ پر لعن طعن جائز نہیں، چونکہ صحابہ نے وہ جنگیں اجتہاد کی بنیاد پر کی اور اللہ نے اس شخص کو معاف کیا جس سے اجتہاد میں خطا ہو جائے، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس کو اجر ملے گا۔ جب کوئی اجتہادی غلطی کہتا ہے کہ حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے کچھ لڑکے ایسی باتوں پر ہنستے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، اور اجتہادی غلطی یہ کس نے کہہ دیا اور ایسا پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ کسی بچے نے اپنی طرف سے بات چلا دی۔
اٹھا کر دیکھ لیجئے اصولیین کی، شراح حدیث کی کتابیں، پوری امت کے غالب اکثریت نے یہی نظریہ اختیار کیا کہ وہ ایک اجتہادی خطا تھی، ایک اجتہادی غلطی تھی، اور مان کے چلیے آپ کو اگر اس پر اصرار ہے کہ اجتہاد نہیں تھا بلکہ غلطی بھی تھی، تو غلطی اس وقت تک تھی جب تک وہ اختلاف ہوتا رہا، لیکن بعد میں صحیح بخاری کی حدیث کام کرے گی، ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حسن میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کو جمع فرمائے گا۔ جب حسن نے صلح کر لی اور آل رسول نے صلح کر لی اور اتفاق و اتحاد قائم ہو گیا، انشاءاللہ میرا جو نواں پروگرام ہوگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر، میں تفصیل کے ساتھ ان ساری چیزوں پر عرض اس میں کروں گا۔ بہرحال مشہور مالکی فقیہ جو ہیں ابن ابی زید، انہوں نے اپنی کتاب الرسالہ کے صفحہ 32 میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کا ذکر بہتر سے بہتر طریقے پر کرو، ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان سے زبان کو روکے رکھو۔ صحابہ تمام لوگوں میں اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے بہتر سے بہتر عذر تلاش کیا جائے اور ان کے بارے میں بہتر سے بہتر گمان قائم کیا جائے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ، جن کی عقیدہ طحاویہ پڑھائی جاتی ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں العقیدۃ الطحاویہ صفحہ 29 پر کیا لکھتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کی محبت میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ ان میں سے کسی سے برات کرتے ہیں، اور اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے۔ یہ امام طحاوی کا جملے ہیں۔ ان کے وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، کہ صحابہ کی محبت ایمان ہے، دین ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کی تعریف امویوں میں ان کی تعریف لوگوں کی زبان سے کسی حد تک ہو جاتی، مشاجرات صحابہ کے بارے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ بات فرمائی جو فتح المغیث میں، حافظ شرح الفیۃ الحدیث میں حافظ سخاوی صفحہ 378 پر لکھتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مشہور قول ہے تلک دماء، یہ صحابہ ہیں، ان کا یہ جو خون ہے یہ ایسا ہے جن سے اللہ نے ہماری تلواروں کو پاک رکھا۔ ہم نہیں لڑے صحابہ سے، ہم نے ان کا خون نہیں بہایا، ہمارا ان سے جھگڑا نہیں ہوا، لہذا ہم ان سے اپنی زبانوں کو کیوں ملوث کر لیں، اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں ان کا برا ذکر کر کے۔ یہاں تک کہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب کفایہ میں امام ابو زرعہ رازی سے نقل کیا صفحہ 49 پر، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ کسی صحابی کی توہین کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک برحق ہیں، قرآن حق ہے، اور ہم تک یہ قرآن اور احادیث حضور اور صحابہ کے ذریعے پہنچیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر سکیں، اور خود ان کو مجروح کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ زندیق ہے۔ یہ بات نقل فرمائی گئی۔ اسی طرح اور بھی دو چار جمہور کے جملے ہیں، بعد میں پتہ نہیں کب موقع ملے اس موضوع پر عرض کرنے کا، تو عرض ہی کیے دیتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 152 پر فرمایا، اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے دل اور ان کی زبانیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے تو بڑی زبردست بات لکھی الباعث الحسیس میں صفحہ 181 اور 82 پر، فرمایا والصحابة كلهم عدول عند اہل السنة والجماعة، اور آگے فرمایا وقول المعتزلة الصحابة عدول الا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود، کہ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ سچے ہیں، البتہ جو بہت سے معتزلی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑنے والوں کے علاوہ باقی صحابہ عادل ہیں، ان کی یہ بات جھوٹی ہے، گھٹیا ترین ہے اور مردود ہے، اس کو پھینک دو، اس کو نالی میں ڈال دو، اس کو کونے میں ڈال دو، وہ بات قبول کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔
امام ابو اسماعیل الصابونی فرماتے ہیں عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث صفحہ 90 پر، جس نے صحابہ سے محبت کی اور ان کا ساتھ دیا اور ان کے لیے دعا کی، ان کے حقوق کا لحاظ کیا، ان کی فضیلت کو پہچانا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا، ان کو برا بھلا کہا، ان کی طرف من گھڑت باتیں منسوب کی جو اللہ کی لعنت کے مستحق رافضی اور خارجی لوگ منسوب کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گیا۔ حافظ علامہ ابن ابی العز فرماتے ہیں شرح العقیدۃ الطحاویہ صفحہ 470 پر، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کے بعد سب سے بہترین مخلوق مومنوں اور اولیاء اللہ کے سرداروں یعنی صحابہ کے بارے میں بغض ہو۔ ایسے لوگوں سے تو ان اعتبار سے یہود و نصارہ ہی اچھے ہیں کہ جب یہود سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری امت میں بہتر کون ہے تو وہ کہتے ہیں موسیٰ کے صحابہ، اور جب نصارہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری امت میں سب سے بہتر کون ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ کے صحابہ۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری امت میں بدترین لوگ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ۔ سب کو نہیں کہتے، کچھ کو کہتے ہیں، کچھ لوگ 5 کو چھوڑ کر باقی سب کو کہتے ہیں، کچھ سب کے علاوہ 5 کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صحابی تو صحابی ہے، کسی ایک کے بارے میں بھی اگر یہ بات ہے تو بڑی فکر کی۔ امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مناقب احمد ابن الجوزی صفحہ 160 پر، تاریخ دمشق ابن عساکر میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد کا یہ قول ہے کہ جب تم کسی شخص کو اصحاب رسول کے بارے میں بدگوئی کرتے دیکھو تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو کہ اس کے اندر گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ان پر طعن در حقیقت قرآن و سنت پر طعن ہے۔ اس کے بعد مشاجرات صحابہ کے تعلق سے بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ منہاج السنہ میں لکھا ہے اور الصارم المسلول میں لکھا ہے۔ ظاہر ہے وقت بہت زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اس لیے اس بحث کو اب میں بس یہیں پر روکتا ہوں کہ صحابہ کرام کی فضیلت قرآن پاک سے میں نے عرض کی، احادیث مبارکہ سے عرض کی اور جمہور امت کے حوالے سے نقل کی۔ اچھا، ایک بات بہت زیادہ ہمارے درمیان کہی جاتی ہے کہ بھائی اگر یہی سب چیزیں تھیں تو ان میں سے ہم بہت سی باتیں تو وہ کہتے ہیں جو پرانے لوگ لکھ چکے، پرانے لوگوں نے لکھی ہیں، تو وہ بات آخر پرانے لوگوں نے کیوں لکھی اور کیا صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئیں؟ اب ان 2 باتوں کو ذرا سمجھ لیجئے کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اور ہوئیں تو کیوں ہوئیں، اور ایسی باتیں جو متقدمین نے لکھی تو کیوں لکھی۔ صحابہ کرام سے غلطیاں میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے غلطیاں کروائیں اور ان سے غلطیاں ہوئیں، اور اگر متقدمین ان غلطیوں کو نہ لکھتے اور ان کی توبہ اور ان کا آپس کا معاملہ صحیح کرنا نہ لکھتے تو آخر یہ سب چیزیں ہم تک کس طرح پہنچتی؟ ایک تو صحابہ کی غلطیوں کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کی غلطی پر ان کا مواخذہ کرنے والے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 3983، مسلم شریف میں 2494، بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے ایک غلطی ہوئی اور معمولی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے آپس میں جو راز تھے اس راز کو انہوں نے ظاہر کر دیا تھا، بڑا خطرناک معاملہ تھا، اور بات کھل گئی، بات پکڑی گئی، انہوں نے قبول کیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ حضرت عمر اٹھ گئے اور تلوار سونت لی اور اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدری ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اعملوا ما شئتم فقد غفر اللہ لکم، تم سے جو ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ اسی طرح حضرت ماعز اسلمی اور ایک غامدیہ صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان دونوں سے ایک زنا کا گناہ سرزد ہو گیا، اتنا بڑا گناہ، بخاری اور مسلم میں تفصیلات ہیں، ابو داؤد شریف میں جلد 2 صفحہ 608 پر۔ تو اب جب گناہ ہوا اور انہوں نے خود سے آ کے قبولہ اور پھر رجم کی سزا ہوئی تو بعض لوگوں کے منہ پر کی زبان سے کچھ سخت جملہ نکلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز کے بارے میں فرمایا تم جانتے ہو کہ ماعز نے کیسی توبہ کی ہے؟ ایسی توبہ کی ہے کہ پوری امت پر اگر اس کی توبہ تقسیم کر دیں تو پوری امت کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے۔ اور اس غامدیہ صحابیہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کی توبہ اہل مدینہ پر اگر تقسیم کر دی جائے تو پورے اہل مدینہ کے لیے کافی ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ جو طرز عمل تھا
اس وجہ سے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کا ایک پورا حکیمانہ نظام تھا کہ ظاہر ہے نبی غلطی نہیں کر سکتا، تو صحابہ کرام سے بعض غلطیوں کا صدور اس لیے کروایا گیا کہ ان غلطیوں کی اصلاح کیسے ہوگی، ان پر توبہ کیسے ہوگی، ان غلطیوں کو سدھارا کیسے جائے گا، آپس میں معاملات پھر اچھے کیسے کیے جائیں گے، یہ طرز عمل امت کے سامنے اچھی طرح سے آ جائے۔ اور اسی وجہ سے امت کے ایک بڑے طبقے نے، متقدمین نے کتابوں میں یہ ساری چیزیں جو نقل کی ہیں وہ اسی وجہ سے نقل کی ہیں کہ اگر یہ طرز عمل ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو پھر ہم کس کو اسوہ بنائیں گے، ہم کس کو نمونہ بنائیں گے، ہم کس کے لیے یہ کہیں گے کہ ہاں صاحب ان کا جو طرز عمل ہے یہ بالکل صحیح طرز عمل ہے۔ اور پھر میں آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو چیزیں مسلم ہیں قرآن پاک سے اور حدیثوں سے، اس کے بعد ان کا موازنہ اور ان کو بعد کے لوگوں کے پیمانے پر نہیں تولنا چاہیے۔ بعض کے لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بعض کے لوگوں سے چوک ہو سکتی ہے، بعض کے لوگوں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ وہ اختیار کر لیں جو افسوسناک ہو، لیکن قرآن اور حدیث کے سامنے ہونے کے بعد پھر ان چیزوں کا حوالہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ یہیں پر میں یہ بات عرض کر دوں تاکہ کسی طرح کا کنفیوژن باقی نہ رہے کہ صحابہ کرام کے تعریف کے حوالے سے ہو کہ صحابی کون ہے، یا ایسے ہی اور بہت سے مسائل ہوں ان کے حوالے سے ہو۔ آج کل جب ان کے بارے میں کوئی نئی بات کہی جاتی ہے تو اس پر علماء جب اعتراض کرتے ہیں تو بہت سے ایسے مریدین ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے بھی تو لوگوں نے اجتہاد کیا ہے اور پہلے بھی تو تفرد اختیار کیا ہے اور پہلے کے لوگوں نے بھی تو ایسی باتیں کہی ہیں اور لکھی ہیں، آج اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس میں کیا حرج۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو اصولی باتیں ہیں، اصولیات دین جو ہیں وہ بالکل طے شدہ ہیں، محقق، اس کی تحقیق ہو چکی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرما کر ابتدائی صدیوں میں ایسے علماء متقدمین پیدا فرما دیے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو کتاب و سنت سے نکال کر امت کے لیے پیش کر دیا اور اس کو تحریر کر دیا اور اس کو جمع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے باوجود تفرد کا راستہ اختیار کی، اور آج بھی کچھ لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے جو میں چند مثالوں سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کے لوگوں کے تفرد میں، متقدمین اور سلف صالحین کے تفرد میں اور آج کے دور کے تفرد اختیار کرنے والوں میں کتنا بڑا فرق۔ پہلے کے لوگ جو تفرد کرتے تھے ان کا تفرد بڑا مخلصانہ ہوتا تھا، اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہوتی تھی کہ وہ اگر کسی معاملے میں امت سے الگ کوئی بات کہتے تھے، جمہور سے الگ کوئی بات کہتے تھے، تو وہ اس بات کو اپنی تحقیق کی روشنی میں تحریر کر دیتے تھے اور اس کے بعد اس کی تحقیق امت کے حوالے کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اپنے اس تفرد کو لے کر وہ چیختے ہوں، چلاتے ہوں، عوام میں جاتے ہوں، شور مچاتے ہوں، بلکہ اپنی تحقیقی بات کو علمی کتابوں پر نقل کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہ ان کے کمال اخلاص کی علامت تھی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ واقعی مجتہد تھے، وہ واقعی اپنے غور و فکر سے، اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچے تھے۔ آج پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ واقعی مجتہد ہیں بھی یا نہیں، لیکن اگر ہیں بھی تو ان کے اخلاص کے بارے میں سوال قائم ہوتا ہے کہ اگر ان کی بحثیں علمی ہوتی ہیں، اگر ان کی بحثیں محض تحقیق کے لیے ہوتی ہیں تو اپنی کسی کتاب میں ان بحثوں کو نقل کر دیں، اپنی کسی کتاب میں ان تحقیقوں کو پیش کر کے فارغ ہو جائیں۔ ایسی بحثوں کو امت کے عوام میں چھیڑنا اور ایسے لوگ جن کو نہ کلمہ نماز تک کا صحیح سے پتہ نہیں، ان کے درمیان ان بحثوں کو اٹھانا اور پوری امت سے الگ ہٹ کر ایک راستہ اختیار کرنا اور تفرد اور شاذ اقوال کی بنیاد پر اپنے پورے لمبے چوڑے بیانات اور تقریروں کی بنیاد رکھنا، یہ بہرحال صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ ان کی اپنی تحقیقات میں مخلصانہ طرز عمل نہیں۔ مخلصانہ طرز عمل یہ ہوتا کہ آپ اپنی تحقیق اس طرح کرتے کہ آپ اس کو تحریر فرما کر فارغ ہو جاتے۔ اس زمانے کے جو مجتہدین ہوتے ان کے بارے میں یہ تعویل بھی ہو سکتی کہ بھئی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ تفرد اس لیے اختیار کیا اور یہ شاذ رائے اس لیے اختیار کی کہ سارے اقوال اور ساری آراء شاید ان کے سامنے نہ آ پائی ہوں۔ اس وقت علم کے وسائل اور ذرائع اتنے آسان نہیں تھے جتنے آج آسان ہیں۔ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کے سامنے یہ بات نہ آئی ہو کہ پوری امت کا اس معاملے میں یہ نظریہ ہے، لیکن آج کے دور میں یہ بات بالکل بعید ہے۔ ایک کلک کے اوپر
کسی بھی مسئلے پر پوری امت کا جو اس پہ نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اس لیے ان کے لیے ایک تعویل یہ ہو سکتی تھی جو آج نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کے جو متفردین تھے ان کے ساتھ ان کی ہلڑ باز جماعت نہیں ہوتی تھی جو ہر ایک پر چڑھی رہتی ہو اور ہر ایک کو مجبور کرتی ہو اور ہر ایک پر اپنا تفرد ٹھونکتی ہو اور ہر ایک کا سر پکڑ کر اپنے اختیار کیے ہوئے تفرد میں زبردستی داخل کرتی ہو، بلکہ بہت علمی انداز ہوتا تھا، بڑا وقار ہوتا تھا، بڑی شان ہوتی تھی، اس میں بھی احتیاط ہوتی تھی، اس میں بھی اللہ کا ڈر محسوس ہوتا تھا، اور اپنی بات کو بہت ہلکے انداز سے پیش کیا جاتا تھا، دوسروں کو مطعون نہیں کیا جاتا تھا، دوسروں کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی، دوسروں کی سرعام عزت نہیں اچھالی جاتی تھی۔ لیکن آج کل تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ اپنی تحقیق کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے، یا بعض مریدین اپنے شیخ کی تحقیق کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے وہ آخری حجت ہے، جیسے وہ قرآن کی بات ہے، جیسے وہ حدیث کی بات ہے، پورے امت کو، سلف کو، خلف کو، سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور سخت ترین کلمات، سخت ترین جملے، نہایت عامیانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس دور میں جنہوں نے بھی تفرد کا راستہ اختیار کیا متقدمین میں، اس دور کے جو دیگر اہل علم ہوتے تھے، اہل فضل ہوتے تھے، وہ ان سے برات نہیں کرتے، وہ ان کی اس تحقیق سے اختلاف ضرور کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ مجتہد واقعی مخلص ہے، اس نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے اس کی تحقیق غلط ہے اس لیے ہمیں اس سے اختلاف ہے، لیکن اس کا جو اجتہاد ہے اور اس کا جو اخلاص ہے وہ اس کے ایک ایک عمل سے نظر آتا ہے، ایک ایک بول سے نظر آتا ہے، ایک ایک جملے سے نظر آتا ہے۔ اس کے برخلاف آج جو اس طرح کا تفرد اختیار کرتے ہیں، پوری امت ان کے خلاف ہو جاتی ہے، علماء، عوام، خواص، مدرسے سب خلاف ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مخلصانہ طرز پر لوگوں کے سامنے رکھنے کا جذبہ نہیں، بلکہ اپنی بات کو زبردستی مسلط کر دینے کا جذبہ ہے، اپنے عقیدوں کو زبردستی تھوپنے کا جذبہ ہے، پورے تعامل اور توارث کو ایک طرح سے ایک ایسی صف میں کھڑا کر دینے کا ارادہ ہے جو صف مشکوک ہے، جس صف پر سے اعتبار ختم ہو جائے۔ یہ اتنا خطرناک طرز عمل، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کا تعامل اور توارث اور پوری امت میں جمہور علماء اور ان غالب اکثریت کسی ایک نظریے پر ہو اور اس کے مقابلے اور وہ نظریہ بالکل غلط ہو، وہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ نظریہ بالکل اسلام اور دین کے بنیادی عقیدوں کے خلاف ہو۔ حدیثوں کی وہ شرح جو محدثین کبار نے کی، جو محدثین کبار نے اور شراح حدیث نے کی، سینکڑوں اور ہزاروں نے ان حدیثوں کی شرح اس کے علاوہ انداز سے کرنا اور اس کا وہ مطلب بیان کرنا جو کسی نے نہیں بیان کیا، ظاہر ہے یہ طرز عمل نہ کبھی امت نے قبول کیا ہے نہ آئندہ یہ امت قبول کر سکتی ہے۔ میں نے یہ بات درمیان میں اس لیے عرض کر دی تاکہ یہ غلط فہمی بھی نہ ہو کہ تفرد ہر ایک کا اختیار کر لینا چاہیے اور ہر ایک کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ ظاہر احتیاط اسی میں ہے اور آخری درجے کی احتیاط اسی میں ہے کہ جس راستے پر جمہور اہل سنت رہے ہیں اور پوری امت کا تعامل اور توارث جن راستوں پر رہا ہے اسی راستے پر ہم گامزن رہیں۔ اب بالکل آخری بحث اور اہم ترین بحث، اور اس بحث کو جوڑیے اسی پچھلی سب سے پہلی بحث سے، جہاں جب لفظ صحابی کی بحث شروع ہوئی تھی، اور میں نے اس وقت جو بالکل شروع میں ہے لغویین کے حوالے سے اور امت کے تعامل کے حوالے سے سب کی آراء نقل کی، خود امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے جب باب باندھا کتاب فضائل اصحاب النبی کا تو وہاں باب قائم کیا تو عبارت لکھی کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے عبارت پڑھ کر بھی سنائی تھی، ایک بار اور سنا دوں تاکہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں جلد 1/515 میں باب فضائل اصحاب النبی میں یہاں سے شروعات کی، من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، کہ جس نے ایک بار بھی حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ صحابی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ محدثین نے، فقہاء نے، متکلمین نے، اصولیین نے جب بھی لفظ صحابی بولا ہے تو اس سے مراد مخلص ہی لوگ ہیں، کبھی بھی منافق اور مخلص کے درمیان تمیز کر کے یہ لفظ نہیں بولا گیا، یہ ایک شرعی اصطلاح بن گئی، پوری امت کا اسی پر اتفاق رہا کہ جب بھی لفظ صحابی بولا جائے گا
تو اس سے مراد وہی مومن مخلص صادق ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور جو پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت۔ اس حدیث کی تعریف کو جو مسلم ہے، جو سب کے درمیان متفق علیہ رہی، جس پر کسی کا اختلاف نہیں رہا، حدیثوں کے ابواب جس تعریف کے اعتبار سے قائم کیے گئے، اس تعریف کو کنڈیم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس تعریف کو ذہن سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے بعض حدیثوں کا سہارا لیا گیا۔ میں آج ان حدیثوں ہی کی طرف آتا ہوں کہ جن حدیثوں کے ذریعے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ صحابی تو مسلمان بھی تھے اور نعوذ باللہ کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے، وہ سب صحابی تھے۔ ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے وہ حدیث وہی والی ہے جو صحیح ترین حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت خالد ابن الولید کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف اتنا بڑھا کہ حضرت خالد ابن الولید نے کوئی سخت جملے کہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف اصل میں صحابی ہیں، چونکہ وہ پرانے لوگوں میں سے ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، کہ بڑے مجاہدات ہیں۔ تو آپ جو لوگ یہ تعریف کرتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں تو پہلی چیز تو وہ یہ سمجھ لیں کہ کیا وہ حضرت خالد ابن الولید کو صحابی نہیں سمجھتے؟ اگر صحابی نہیں سمجھتے تو پھر اعتراض کریں تمام محدثین پر، بڑے بڑے لوگوں پر، کہ انہوں نے ان کا تذکرہ صحابہ میں کیا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صحابی سب سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ نے خالد ابن الولید کو بھی صحابی مان ہی لیا تو پھر اس حدیث کو پیش کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ بھی، اور پھر حضرت خالد ابن الولید سے حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ حضرت خالد ابن الولید صحابی ہی نہیں، ایک جلیل القدر صحابی، بخاری شریف میں غزوہ موتا کا تذکرہ ہے اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا زید شہید ہو گئے اور جھنڈا گر گیا، اور اب جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں، اور اب جعفر شہید ہو گئے اور جھنڈا اب عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا سیف من سیوف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ کون ہے اللہ کی تلواروں میں سے یہ ایک تلوار؟ یہ خالد ابن الولید ہیں، یہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو حضور نے اگر ان سے یہ بات فرمائی تو اس کا مطلب صرف اور صرف وہ ہے جو میں نے نقل کیا سورۃ الحدید سے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ صحابہ کے درمیان درجات کا تفاوت ہے۔ ظاہر ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بہت بڑھا ہوا ہے، جو السابقون الاولون ہیں ان کا مقام بہت بڑھا ہوا ہے، بعد والوں کا وہ مقام نہیں ہے۔ حضور نے اس حدیث میں یہی فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، یہ میرے پہلے دور کے لوگ ہیں، ان کا مقام تمہارے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ بعد کے دور والے ایسے ہیں کہ ان کو گالی بک دو، بعد کے دور کے ایسے ہیں کہ ان کو برا بھلا کہہ دو؟ ارے جو حضور کے ساتھ ایک منٹ بھی رہ لیا، اگر آپ اسی بنیاد پر دیکھیں تو عبد الرحمن ابن عوف زیادہ رہے تھے، خالد ابن الولید کم رہے تھے، تو زیادہ رہنے والے کا مقام کم رہنے والے کے مقابلے زیادہ ہے، بات ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے بالکل نہیں دیکھا، بالکل نہیں ملے، 1200 سال بعد، 1400 سال بعد آئے، کیا ان کا مقام تھوڑی دیر رہنے والوں سے بڑھ جائے گا؟ کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس حدیث سے یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ اور باقی صحابہ کو گالیاں دو، اور باقی بات کے صحابہ کو لعن طعن کرو، اور باقی بات کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، برا بھلا کہو؟ یہ حدیث صرف اور صرف درجات میں تفاوت بتانے کے لیے قرآن کی آیت کی بہترین تشریح ہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اس سے ہرگز جو یہ مطلب نکالتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے دور کے لوگوں کو برا بھلا کہو، بعد کے صحابہ کو گالیاں بکو، ان پر لعن طعن کہو، ان پر لعن طعن کرو، ان سے غلط بات کہو۔ ہرگز یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے، کسی نے یہ مطلب حدیث کا بیان نہیں کیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث جو بہت زورداری سے پیش کی جاتی ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے کچھ گڑبڑی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے تو میں ان کو مار دوں، ان کی گردن اتار دوں۔ حضور نے فرمایا ایسا مت کرو ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، لوگ یہ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے تو الفاظ میں ہی اس کا جواب، حضور نے فرمایا کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، غلط پروپیگنڈا کریں گے۔ عمر میں جانتا ہوں کہ یہ میرے صحابہ نہیں ہیں، یہ میرے مخلص نہیں ہیں، یہ میرے وفادار نہیں ہیں، یہ میرے جانثار نہیں ہیں،
تم بھی یہ جانتے ہو کہ یہ میرے مخلص نہیں ہیں، وفادار اور جانثار نہیں ہیں، لیکن اگر میں ان کو ماروں گا تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ محمد تو اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، محمد تو اپنے صحابہ کو مارتے ہیں۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہوگا جو لوگ کریں گے۔ اس پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے منع فرما دیا کہ تم ایسا نہ کرو، ان کو مت مارو۔ صحابہ کرام جانتے تھے، حضور نے بعض کے بارے میں تو وضاحت سے بتا دیا تھا کہ وہ منافق ہیں، بعض کی حرکات و سکنات سے صحابہ جانتے تھے، اور بعض کے جو کام تھے، حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہوا اور مختلف جو واقعات ہوئے، اس کے لوگ جانتے تھے کہ کون ہے جو نفاق سے آلودہ ہے۔ لیکن باہر کے لوگ، دور کے لوگ پروپیگنڈا کرتے، غلط سلط پروپیگنڈا کرتے، اس لیے حضور نے یہ بات فرمائی کہ مت قتل کرو، ورنہ ہے تو یہ منافق، لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ محمد تو اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری وہ حدیث ہے جو نقل کی جاتی کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت سے لوگ حضور کے پاس آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو بھگائیں گے، حضور فرمائیں گے اصحابی اصحابی یا اسیحابی اسیحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ تو فرشتے یہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کارنامے کی۔ اب صرف حدیث کے اتنے حصے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بڑی تعداد تھی جو صحابی وہابی نہیں تھے، نعوذ باللہ منافق تھے اور حضور کے ساتھ تھے، اور بعد میں ان کی حقیقتیں کھل گئیں۔ اور میں پھر کہتا ہوں اصل نشانہ وہی 4-5 صحابہ کرام، ان 4-5 کے بارے میں تو میں چیلنجنگ انداز سے کہتا ہوں، کسی ایک مفسر، محدث، فقیہ اور اصولی نے جو قابل اعتبار ہے ان کو نفاق کے ساتھ متہم نہیں کیا۔ ان کا تذکرہ کیا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے کیا، صحابی کی حیثیت سے کیا۔ ان کی بعض چیزوں پر اگر تنقید بھی کی تو بھی کسی نے ان کو کافر و منافق بتانے کی جرت آج تک نہیں کی۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں بھی سن لیجئے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اچھا خاصا علم رکھنے والے لوگ بھی آدھی ادھوری بات کیوں بتاتے ہیں۔ یہ حدیث اور اس مضمون کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی کتاب التفسیر اٹھائیے، کتاب التفسیر میں کما بدأنا اول خلق نعیدہ، حدیث نمبر ہے 4740۔ اس حدیث میں اس پورے واقعے کی تشریح کی گئی کہ جب یہ ہوگا اور حضور فرمائیں گے کہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، اور فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا، تو بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے حضور کو بتائیں گے انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، اے نبی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد فوراً ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا، یہ دین پر فوراً چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آپ بتائیے جن لوگوں کو اس حدیث کے ذریعے منافقوں کی فہرست میں شامل کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، کیا ان پر ارتداد کا الزام ہے؟ کیا کسی نے ان کو مرتد کہا؟ کیا کہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ ان میں سے کوئی ایک بھی ارتداد کا شکار ہوا تھا؟ حضور نے وضاحت فرمائی، حدیث میں وضاحت فرمائی کہ فرشتے بتا دیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد فوراً ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا۔ حضرت قبیصہ سے یہ روایت ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں بتایا گیا جنہوں نے حضرت ابو بکر کے دور میں ارتداد کا راستہ اختیار کیا، اور پھر حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ امام خطابی نے فرمایا کہ یہ سب مدینے کے اطراف کے اجڑ اور جاہل لوگ تھے جنہوں نے دین کو نہ صحیح سے سمجھا تھا، نہ پڑھا تھا، نہ دیکھا تھا، اور بعضوں کو تو حضور کی صحبت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی اور دین ان کے اندر اترا ہی نہیں تھا، صحیح طور پر جمع ہی نہیں تھا۔ اسی لیے جیسے ہی حضور کا وصال ہوا حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمہ کذاب یا اور دوسرا جو زکوٰۃ کو منع کرنے والے لوگ ہیں اس کے ذریعے یہ سب ارتداد کا شکار ہو گئے، اور ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو حضور کے پاس 1-2 مرتبہ آئے ہوں گے، حضور کو دیکھا ہوگا۔ تو اب جب وہ ارتداد کا شکار ہو گئے، حدیث کے زبانی کے حضور کے بعد فوراً انہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ حضور تو یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں، لیکن بہرحال وہ حضور کے صحابی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں ارتداد کا راستہ اختیار کر چکے تھے، ظاہر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے صحابی میرے صحابی، بلکہ حضور فرمائیں گے امتی امتی، یہ میرے امت کے لوگ ہیں اعضائے وضو کو دیکھ کر۔ بہرحال ان 3 روایتوں کے ذریعے جو مغالطہ انگیزی کی کوشش کی جاتی ہے، الحمدللہ ان روایتوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور پھر پوری امت میں کسی نے ان روایتوں سے وہ کوشش نہیں کی جو کوشش کی جاتی ہے، خاص طور سے ان حضرات کو نشانہ بنانے کے لیے جن حضرات کا انشاءاللہ میں تذکرہ
کروں گا، خاص طور سے نواں بیان جو ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق، اسی طرح حضرت علی کی سیرت سے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے متعلق آپ تمام حضرات انشاءاللہ ان پروگراموں کو دیکھتے رہیں، ان بیانوں کو دیکھتے رہیں، اور آج کی یہ جو گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، خصوصاً طلباء تک پہنچائیں، علماء تک پہنچائیں، اور اس وقت کا یہ جو ایک بڑا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی وجہ سے بڑا انتشار ہوا، بڑا خلفشار ہوا، ایسے جاہل لڑکے کھڑے ہو گئے جو کھلے عام صحابہ کرام میں سے بعض کو گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں۔ افسوس کہ مشغولیات کیا ہو گئیں، مشغولیات کیا ہو گئیں، ترجیحات کیا ہونی چاہیے تھیں، ہم کن کاموں میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرات صحابہ کرام کی محبت سے، عقیدت سے، عظمت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اور تمام صحابہ کے تعلق سے حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔